بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعین. وبعد ناظرین کرام، ہم ایک دفعہ پھر وقفے کے بعد آپ کو لبیک پروگرام میں جو حج کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وقفے سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس دوسری وقفے کے بعد، جو ایک عظیم خطبہ تھا. اور اس میں وہ الفاظ ہیں، عربی کے الفاظ تو شاید تمام حضرات نہیں سمجھ سکتے، تو اس لیے میں عربی کے الفاظ تو نہیں لے کر آتا، لیکن اس کا سلیس ترجمہ بغیر کسی تشریح کے اور بغیر کسی اس کے اوپر تعلیقات کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ غور کریں کہ کتنا یہ عظیم خطبہ تھا، اور کتنے عظیم یہ باتیں تھیں، اور کتنی جامع باتیں تھیں کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,44,000 یا 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے کی، اور انہوں نے اس کو گوشت گزار کیا اور اس کو سمجھا اور اس کو ہم تک پہنچایا. اور یہ سلسلہ اس وقت سے آ رہا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ ناظرین اکرام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم خطبہ شروع ہوا اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا، اور اس کے بعد جو ہے کہ فرمایا کہ یا ایھا الناس، کہ اے لوگو، انی لا ارانی و ایاکم نجتمع فی هذا المجلس ابدا. ان الفاظ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ شروع کیا، اور اس کا اختتام جو ہے فرمایا کہ ان یکون اوعى له من بعض من سمعه پر ختم ہوتا ہے. فرمایا کہ اے لوگو، میں خیال کرتا ہوں کہ میں اور تم پھر کبھی اس قسم کی اس مجلس میں اکٹھے نہیں ہوں گے. یہ پہلی بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے کی کہ آج کی مجلس میں جس طرح میں آپ کے ساتھ اکٹھا ہوں اور یہاں آپ کے درمیان ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی مجلس جو ہے آئندہ ہمارے درمیان اکٹھی نہ ہو. پھر فرمایا لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسری پر ایسی ہی حرام ہیں کہ جیسا کہ تم آج کے دن کو حرام سمجھتے ہو اور آج کے دن کو حرام مانتے ہو. یہ سوالات کیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر ہمارے چلے گئے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات جو کی کہ تمہارے مال اور تمہاری عزتیں اور تمہاری آبروئیں اور تمہارے خون، یہ تمہارے ایک دوسرے کے اوپر ایسی ہی حرام ہیں کہ جس طرح آج کا دن حرام ہے، اور آج کے دن اور اس شہر میں یہ چیزیں حرام ہیں، اور اس مہینے کی حرمت تم کرتے ہو، اور تم اس شہر کو بھی حرام جانتے ہو کہ یہاں یہ چیزیں حرام ہیں. قتل و غارت گری کرنا، ایک دوسرے کی عزتیں لوٹنا، آبروؤں کو تیس نیس کرنا، ایک دوسرے کے مال اموال کو غصب کرنا اور اس کو چھیننا، یہ جس طرح آج کے دن اس وقت اس شہر میں اور اس مہینے میں آپ حرام ہیں، اسی طرح لوگوں یہ تمہارے ایک دوسرے کے اوپر یہ چیزیں حرام ہیں. پھر تیسری بات کہی، لوگوں تمہیں عن قریب خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور تم سے اللہ پاک تمہارے اعمال کی بابت سوال فرمائیں گے. یعنی جو زندگی اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کے بارے میں اللہ پاک پوچھیں گے. جو کچھ اللہ نے دیا ہے آپ کو، اس کے بارے میں اللہ پوچھیں گے، اور آپ کو اللہ کے سامنے خود حاضر ہونا ہے. خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو.
لوگوں جاہلیت کی ہر ایک بات کو میں نے اپنی قدموں کے نیچے رونتا ہوں، میں نے اس کو روند ڈالا ہے۔ جاہلیت کی جتنی بھی باتیں تھیں اس کو، یا جتنے بھی اعمال تھے جس کو وہ لوگ اچھا سمجھتے تھے، اس کو آج میں نے اپنے، مثلا سود تھا، مثلا یہ بہت ساری ایسی خرافات تھیں کہ جس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلاً ان چیزوں کے بارے میں ہمارا جو دوسرا پروگرام آتا ہے اسلام کیا کہتا ہے، ہم اس میں بھی ان کی چیزوں کی تفصیلیں بتائیں گے۔ فی الحال چونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے حج کے متعلق ہے، تو ہم اسی کی طرف جو ہے نا واپس لوٹتے ہیں کہ ہم حج کے متعلق ہی بات کریں، چونکہ یہ ایک عظیم خطبہ تھا اور خطبہ حجۃ الوداع تھا۔ ہر مسلمان بھائی کو اور بہن کو اس سے روشناس ہونا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کیا فرمایا، کیا باتیں تھیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو اس لیے اس خطبے کو ہم نے اس کا وہ جز بنایا، تو فرمایا کہ لوگوں جاہلیت کی ہر ایک بات کو میں اپنے قدموں کے نیچے رونتا ہوں، جاہلیت کے قتل، جاہلیت کے زمانے کی خون ریزی اور اس کے جھگڑے اور خون ریزی جو ہوئی ہے اس کے اوپر جو جھگڑے ہیں اس کو میں آج ملیا میٹ کرتا ہوں۔ پہلا خون جو میرے خاندان کا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے خاندان کا، وہ ابن الحارث، اس کو میں معاف کر دیتا ہوں، اور اس کا خون جو، کیونکہ وہ بنو سعد میں وہ دودھ پیتا تھا اور حذیل نے اسے مار ڈالا تھا، میں اس خون کو معاف کرتا ہوں اور وہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں جو سود تھا اس کو بھی میں نے ملیا میٹ کر دیا اور اس کو میں نے ختم کر دیا، اور پہلا سود اپنے خاندان، اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا جو سود ہے وہ میں ختم کر دیتا ہوں اور اس کو مٹا دیتا ہوں، وہ سارا کا سارا میں نے چھوڑ دیا ہے، اور وہ کسی سے وہ مطالبہ اس کا نہیں ہے۔ لوگوں پھر فرمایا، لوگوں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب علی، کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ، فرمائیں جی آپ کا کیا سوال ہے؟ ہاں جی، سوال ایک تھا یہ حج کے مطابق، جی حج کے بارے میں تو نہیں ہے؟ حج کے بارے میں جی، آپ اپنا ٹی وی کا جو ہے نا وہ آواز اس کی کم کر دیں تو تاکہ جو ہے نا ہمیں آپ کی آواز سنائی دے۔ چلو جی، آپ اپنی اس ٹی وی کی آواز پیچھے جو ہے وہ کم کر دیں۔ اب سنائی دے رہی ہے آپ کو میری آواز؟ ہلو ہلو، اب میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ جی بھائی صاحب، ہاں، میں نے ایک مسئلہ پوچھ رہا تھا۔ آج میں مسجد چلے گئے، نماز پڑھنے کے میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں فرما رہے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو، خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا ہے، یعنی ان کو نکاح ملایا ہے تو اس میں خدا کا نام لیا گیا ہے، اس لیے ان کے حقوق جو ہے نا ان کے متعلق اللہ سے ڈرو، اور خدا کی نام کی ذمہ داری کے اوپر جو ہے نا وہ ان کو تم نے اپنے گھر میں لے کر آیا اور وہ حلال بنی ہے، خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا ہے، تو تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں جس کا آنا تمہیں ناگوار ہو، اس شخص کا تمہارے گھر آنا جو تمہیں ناگوار ہو وہ تمہارے گھر نہ آئے، وہ نہ آنے دیں۔ اسی طرح لیکن اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسا مارو کہ جس مار کی اتنی مقدار میں یا اتنے طریقے سے مارو کہ اس کا کچھ نشان نہ پڑے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ تھپڑ دور سے ایک 2 گز سے 3 میٹر سے آپ اپنا تھپڑ لے آ کر آپ اس کے چہرے پر مارتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری تفاصیل ہیں، انشاءاللہ کبھی تفسیر کا موقع ملا تو اس میں انشاءاللہ اسلام کیا کہتا ہے اس کی ہم تفصیل وہاں بتائیں گے۔ یہ اتنی مار نہیں ہے، ایسی مار مارو کہ ان کے اوپر کوئی نشان تک محسوس نہ ہو، یہ ہے مار۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح اور جانوروں کی طرح مارو، اور وہ بھی اس صورت میں کہ وہ اس چیز میں تمہاری خلاف ورزی کریں کہ جو شخص تمہارا
تمہیں جو اس کا آنا گوارا نہ ہو وہ اس کو اب تمہارے گھروں میں یا تمہارے بستر پر آنے دیں۔ تو ہم اس کی تفصیل بتانے سے پہلے جو ہے نا باقی تفصیل بتانے سے پہلے ہم اپنے کرم فرما کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی صاحب۔ ہاں، میں نے ایک مسئلے کے بارے میں آپ کو پوچھنا تھا۔ جی آج میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، جی تو امام صاحب نے مجھے بلایا۔ میں 5 وقت باجماعت نماز پڑھتا ہوں، جی جی تو ہمیشہ نماز پڑھنے کے بعد میں سب بھائیوں سے السلام علیکم کرتا ہوں۔ جی جی تو امام صاحب نے مجھے بلا کے کہا کہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد سلام نہیں کرنا چاہیے۔ جی کیا یہ مسئلہ کے بارے میں آپ مجھے کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی آپ کا اسم گرامی؟ محمد خلیل۔ محمد خلیل، بہت اچھی بات ہے، جزاک اللہ خیرن۔ بس یہی سوال ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ یہی میرا سوال تھا، میں بہت ٹھیک ہے۔ پریشان ہو گیا کہ جی مجھے لگا سلام کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن وہ امام صاحب مجھے بولنے لگے کہ یہ بدعت ہے۔ جی جی میں تفصیل بتاتا ہوں آپ کو۔ اگرچہ ہم حج کا پروگرام ہے اور ہم حج کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، لیکن کوئی ممانعت نہیں ہے کہ ہم اس قسم کے بھی کوئی جو ہے نا جواب دے دیں۔ نماز باجماعت کے بعد اگر آپ اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں، لازمی سمجھتے ہیں کہ آپ ہر ایک شخص کے ساتھ جو ہے نا ہاتھ ملا کر اس کو سلام کریں، تو یہ تو بدعت ہو جائے گی۔ لیکن اگر آگے کبھی آپ نے کر دیا اور کبھی آپ نے نہ کیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مسلمان آدمی جب کسی مجلس کوئی لوگ بیٹھے ہوں تو وہاں پر باہر سے جائے تو وہ ان سب کے اوپر سلام کہے، اور اگر وہاں سے جو ہے نا وہ چھوٹے باہر نکلے تب بھی وہ سب کو مجموعی طور پر کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور نکل جائے، بجائے اس کے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ اپنے لیے لازمی سمجھے کہ وہ میں اس کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہوں اور اس کے ساتھ السلام علیکم کہتا ہوں۔ ہاں اگر کسی شخص کے ساتھ آپ کو کچھ کام ہے تو اس کو ہاتھ ملا کر آپ اس کو علیحدہ صف سے علیحدہ کر سکتے ہیں، لیکن امام اور صف کے درمیان جو ہے نا چل کر ایک طرف بھی 2 4 6 آدمی ہوں اور دوسری طرف بھی، تو یہ افعال جو ہے نا وارد نہیں ہوئے۔ البتہ مجموعی طور پر اگر آپ اس مجلس کو چھوڑ رہے ہیں، وہ چاہے نمازی ہیں چاہے اور مجلس میں بھی ہیں، اگر آپ اپنے گھر میں ہیں اور وہ آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو گھر والوں کے اوپر سلام کہہ کر آپ نکل سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کی مارکیٹ میں کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کچھ باتیں ہو رہی ہیں، جب آپ گئے تھے تو وہاں بھی سلام کیا تھا، واپس نکل رہے ہیں تب بھی آپ ان کو بحیثیت مجموعی جو ہے نا سلام کر کے نکل سکتے ہیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ البتہ اس کو اپنی اوپر لازم کر دینا اور ہر ایک کے ساتھ جا کر شیک اینڈ ہینڈ یا ہاتھ ملانا، یہ جو چیزیں ہیں یہ بدعات میں آ جاتی ہیں، کیونکہ بدعت میں اور سنت میں تھوڑا فرق ہوتا ہے آگے پیچھے۔ تھوڑا اس کو یہ سمجھیں تو یہ ہو جاتا ہے، اس طرف سمجھیں تو یہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا ناظرین اکرام، یہ ایک عرضی سوال درمیان میں آ گیا، اس لیے اس کا جواب دے دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے متعلق جو ہے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو اپنا بیوی بنایا ہے اور خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا ہے، تو تمہارا حق ہو عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں، جو تمہیں ناگوار ہوں، جن سے تم راضی نہ ہو ان کو نہ آنے دیں۔ لیکن اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسی مارو کہ جس کے نشانات جو نمودار نہ ہو، اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کے نفقہ کے ذمہ دار ہو، تم انہیں اچھی طرح کھلاؤ اور اچھی طرح پہناؤ، اور یہ نہیں ہے کہ تم اچھا کھانا کھاؤ اور اپنی بیوی کو اس طرح کا کھانا نہ کھلاؤ، بلکہ تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تمہاری بیوی تم سے زیادہ اچھا کھانا کھائے۔ لوگوں، میں تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر اس سے مضبوط پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن پاک۔ اس کے بعد ہم پھر اس خطبے کی طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ فی الحال اپنے ایک کرم فرما کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ میں امین مرزا دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ چھوٹا سا سوال ہے حج کے متعلق۔ جی جو حضرات جاتے ہیں اور گتھا ہوتے ہیں حجر اسود کے